اور ہمارے انہی علماء دیوبند اہل سنت اسلاف کے شاگرد حضرت مولانا یوسف بنوری، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی ان حضرات سے پڑھے ہوئے تھے، بڑوں سے۔ ہم غریبوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ایک واسطے سے شاگرد ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحنان رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ نمازی ہیں، وہ سب حضرت کو جانتے ہیں۔ وہ حضرت شاہ صاحب کے براہ راست شاگرد تھے اور ہمارے استاذ تھے۔ وہ حضرت شاہ صاحب کے جنازے میں مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود موجود تھے۔ تو اللہ کا فضل ہے میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہر چیز کی تاریخ ہے اور دلیل موجود ہے۔ علماء نے پھر بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو قائل کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں خالصتاً اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے وہ قائل ہو گئے، ورنہ ان سے آگے پیچھے آپ کوئی اسلامی کام کسی سے کرا لیجئے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حاشا و کلا، نہیں جی، بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو مشن ہے کہ پاکستان کو ایک لبرل ریاست بنانا ہے، ان کی پارٹی کا یہ مشن۔ اور علماء کرام نے پھر وہاں پہ دلائل دیے، اور پھر وہاں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیابت پاکستان کے پارلیمنٹ میں قادیانیوں نے چیلنج کیا کہ ہم بحث کریں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، حضرت نے بھرے ہوئے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو دلائل کو فیل کر دیا اور ان کے جوابات دے دیے، اور ثابت کر دیا جو قانون سامنے پیش کیا گیا تھا یہ قانون درست ہے۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ جی قادیانی غیر مسلم ہے، کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اور مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر فوقتاً فوقتاً شرارت، اور کرتے کرتے یہ جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے حالات پیدا ہو گئے، اور چیف جسٹس صاحب نے ابتدا میں فیصلہ دے دیا، اور اس فیصلے میں الٹی سیدھی باتیں بہت تھیں، خدا جانے کبھی ادھر کی لگا دی ادھر کی لگا دی۔ بات یہ ہے کہ بھائیوں، آپ ہی کی بڑی عدالت نے، جن کو آج آپ اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان عدالتوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا نہیں تھا؟ بلایا تھا تو آپ بھی یہ فیصلہ لکھنے سے پہلے بلا لیتے علماء کو، لیکن نہیں بلایا۔ جب پتہ چلا کہ اب پریشر بہت سخت ہے اور مسلمان عدالت کی دروازے پہ پہنچ گئے کھٹکھٹانے کے لیے کہ کیا کر رہے ہو جج صاحب، اور فیڈرل گورنمنٹ نے نظر ثالث کی درخواست دے دی۔ یہ مت سمجھیے گا آپ کہ یہ سب کچھ ایسی آسانی سے ہو گیا، فیڈرل حکومت نے نظر ثانی ہو چکی تھی، نظر ثالث کی درخواست دے دی، تب جا کے یہ بات ان کو سمجھ آئی کہ جناب ہر چیز میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، کچھ مسائل اتنے حساس اور نازک ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کو برقرار رہنا باقی ہے، اگر اس میں آپ کوئی اور لائن لیں گے تو مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اور پھر کل جو علماء کرام نے جا کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بات سمجھے وہ پریشر میں ہے، اور بہت سخت پریشر ان کے اوپر موجود تھا۔ یہ وجہ ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت اور ہمارے اسلاف آپ کے بزرگوں کو کامیابی اور کامرانی سے نواز دیا، اور انہوں نے اسلام کے اوپر ہونے والا تیسرا حملہ جو قادیانیوں کی طرف سے کیا گیا تھا، پہلے حملے کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد کر دیا تھا اللہ کے فضل سے، دوسرے حملے کو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے رد کر دیا تھا، اور تیسرے حملے میں اگر ان کا بیٹا اپنے باپ کی نمائندگی کر رہا ہے تو یہ سعادت ہے۔ ہر چیز میں مخالفت، ہر چیز میں کسی سے حسد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، بلکہ جو اچھا کام ہوگا اس کو اپریشیٹ کرنا مسلمان کی امانت داری کا تقاضا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، یہ ایک امانت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.